رحمان رحیم۔ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اللہ کو یہ شان نہیں کہ اے عامۃ الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی واحد مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ اس اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ یعنی یہود ہلا جوئی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائے جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، آپ ان سے فرما دیں بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس نشانی کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس میں باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ایک جان سے کی، پھر اسی سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تکلیف کو پھیلا دیا۔ اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرطِ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں سے عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریبتر ہے کہ تم میں سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے عطا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو، اور یتیموں کی
جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور غریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور غریبی رشتہ داروں ترکے میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہو تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان سے نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وصارت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اور موریث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ موریث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت موریث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر موریث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے 1/4 ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے سے 8واں حصہ ہے، تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو یعنی اخیاوی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم والا ہے۔ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سلام کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سلام کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا انتقام کر بیٹھے تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عصر حیات کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی رہا یعنی نیا حکم مقرر فرما دے۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کی انتخاب کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیں، بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا اور اللہ بڑے علم بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسی لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بہ پہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو بھی حرام ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انعام کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والے، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ،
سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال سے حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ مرد عورتوں پر محافظ و منتظر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک بیویاں اطاعت سیار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں خواہگاہوں میں خود سے الوداع کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تانیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب بلند سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے بھی، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم منجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خوشبین ہو۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے 2 گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس دن کیا ہوگا جب ہر حال امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول سلام کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو
जो कहते हो, और न हालत जनाबत में नवाज के करीब जाओ ताकि तुम गुस्ल कर लो, सिवाय इसके कि तुम सफ़र में रास्ता तय कर रहे हो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से लौटे, या तुम में से अपनी औरतों से मुसारिबत की हो, फिर तुम पानी ना पा सको, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। बस अपने चेहरों और अपने हाथों पर मसा कर लिया करो। बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला, बख्शने वाला है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का एक हिस्सा अता किया गया? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह बतौर कारसाज काफ़ी है, और अल्लाह बतौर मददगार काफ़ी है। और कुछ यहूदी तौरात के कलिमात को अपनी असल मकामात से फेर देते हैं और कहते हैं हमने सुन लिया और नहीं माना, और यह भी कहते हैं सुनिए मज़ल्ला आप सुनवाइए न जाए, और अपनी ज़ुबानें मरोड़ कर दीन में ताना जनी करते हुए राय ना कहते हैं। और अगर वो लोग इसकी जगह यह कहते कि हमने सुना और हमने इताअत की, और हुजूर हमारी गुजारिश सुनिए और हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए, तो यह उनके लिए बेहतर होता और यह कौल दुरुस्त और मुनासिब होता। लेकिन अल्लाह उनके कुफ्र के बाइस उन पर लानत की सी थोड़े लोगों के सिवाय वो ईमान नहीं लाते। ऐ अहले किताब, इस किताब पर ईमान लाओ जो हमने अब अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, जो उस किताब की असल तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है। इससे कब्ल की हम बाद चेहरों को नुगूस को मिटा देंगे और उन्हें उनकी पस्त की हालत पर फेर देंगे, या उन पर उसी तरह लानत करें जैसे हमने हफ्ते के दिन नाफरमानी करने वालों पर लानत की थी और अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा था। बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उससे कमतर जो गुनाह भी है वो जिसके लिए चाहता है बख्श देता है, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया उसने वाक़ियतन ज़बरदस्त गुनाह का बहतान बांधा। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खुद को पाक जाहिर करते हैं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक फरमाता है, और उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आप देखिए वो अल्लाह पर कैसे झूठा बहतान बांधते हैं, और उनके अजाब के लिए यही खुला गुनाह है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब का हिस्सा दिया गया है, फिर भी वह बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं, और काफिरों के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों की निस्बत यह काफिर ज़्यादा सीधी राह पर है। यह वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे तो उसके लिए हरगिज़ कोई मददगार न फरमाएगा। क्या उनका सल्तनत में कुछ हिस्सा है? अगर ऐसा हो तो यह अपने बुखल के बाइस लोगों को तिल बराबर भी कोई चीज़ नहीं देंगे। क्या यह यहूद लोगों से उन नेमतों पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है? सो वाकई हमने इब्राहीम सलाम के ख़ानदान को किताब और हिकमत अता की, और हमने उन्हें बड़ी सल्तनत बख्शी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की एक जान से की, फिर उसी से उनका जोड़ा पैदा फरमाया, फिर उन दोनों में से बशरत मर्दों और औरतों की तकलीफ़ को फैला दिया। और डरो उस अल्लाह से जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और कराबतों में भी तकवा इख्तियार करो। बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों को उनके माल दे दो, और बुरी चीज़ को उम्दा चीज़ से ना बदला करो, और ना उनके अमाल अपने मालों में मिलाकर खाया करो। यकीनन यह बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे,
تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرطِ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں سے عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریبتر ہے کہ تم میں سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے عطا کیا کرو۔ پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو، اور یتیموں کی جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں ترکے میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہو تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان سے نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وصارت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور موریث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ موریث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت موریث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر موریث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے 1/4 ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔
پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے سے 8واں حصہ ہے، تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی اخیاوی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم والا ہے۔